टॉप स्पॉट जो जिसके आप सीईओ हैं, ऑनर हैं। इन 2003-2004 जब मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहा था तो आई फाउंड अ जॉब। उस टाइम एसईओ वाज लाइक ब्रांड न्यू। आपको क्या लगता है कि टॉप स्पॉट की इस वक्त यूनिक वैल्यू क्या है? जो हमारा कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी जो बिलीव्स हैं वो ये हैं कि एक तो बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान का नाम बाहर रोशन होना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड टॉप नॉच सर्विसेज जो कि बाहर प्रोवाइड की जा रही हैं उसी लेवल की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हम किस तरह काम करें और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें कौन कौन से स्किल्स इन्वॉल्व हैं, इसको किस तरह किया जा सकता है। तो उनके लिए आज का इंटरव्यू बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग के साथ मुंसलिक हैं। ये सीईओ हैं टॉप स्पॉट के, और इसके साथ साथ ये मार्केटिंग को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से और मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं अवैस अशरफ साहब। हम इनके एक्सपीरियंस से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये ख़ुद क्या काम करें, किस तरह से करें, और फिर एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ये लोगों को क्या एडवाइस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि टॉप स्पॉट जो जिसके आप सीईओ हैं, ऑनर हैं, इसको बनाने का ख़्याल और इसका विज़न कब और कैसे आपके ज़हन में आया और इसका क्या विज़न है? इसका विजन मुझे आया था शुरू से। आई वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, मेरे जहन में था। तो इन 2003-2004 जब मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहा था तो आई फाउंड अ जॉब। उस टाइम एसईओ वाज लाइक ब्रांड न्यू। तो मुझे एक कंपनी मिल गई जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स जो हैं कोर एसईओ की वहाँ से मैंने सीखी। और वहाँ से सीखने के बाद इन 2007 जब मैंने काफ़ी ऐसा जॉब कर ली, आई न्यू कि मेरे पास इनफ नॉलेज है और आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस नाउ। तो द फर्स्ट स्टेप जो मोस्टली हर बंदा लेता है, दैट इज़ आई ऑप्टेड फॉर फ्रीलांसिंग। मैंने उस टाइम ई लॉन्स होती थी, अब तो खैर अपवर्क ने ई लॉन्स को परचेज कर लिया, नाउ इट्स अपवर्क बेसिकली। तो ई लॉन्स से मैंने अपना करियर शुरू किया था एज एन एसईओ पर्सन। उस टाइम मेरे पास कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, तो एज एन एसईओ मैंने जो है वो अपना करियर शुरू किया। एंड फ्रॉम 2007 इट टुक मी अराउंड 2 years टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, इस हद तक कि मैं अपना एक ऑफिस बना सकूं और उसमें टीम रखना शुरू कर दूं। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस कंपनी। तो गोल हमारा यही था कि टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आउट देयर। और हम हमारे क्लाइंट्स भी सारे यूएस बेस्ड हैं, हम यूएस में ही काम कर रहे हैं फिलहाल। तो दैट वाज आवर अप्रोच। तो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ माय करियर। सर अगर हम टॉप स्पॉट की बात करें तो इस वक्त करंटली ये क्या क्या सर्विसेज दे रही है और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? टॉप स्पॉट जो है वो प्योरली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से लेके आपकी पूरी मार्केटिंग कैंपेन को हम डिज़ाइन करते हैं। तो द थिंग इज़, द क्लाइंट्स हमारे पास जब आते हैं, देयर गोल इज़ अल्टीमेटली एक ही उनका गोल होता है कि हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो हाउ कैन यू डू दैट? तो हम लोग उनकी फिर बिजनेस को एनालाइज करके उसमें जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करना और फिर उनकी मार्केटिंग कैंपेन को डिज़ाइन करना, उनको एक स्ट्रेटजी देना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। ये हमारा गोल है। सही। तो नॉर्मली जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कौन लोग होते हैं? वो कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो 3 मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स हैं। हम मोस्टली इस वक्त फोकस कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर पे। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लॉयर्स हैं यूएस में जो होते हैं। हमारे क्लाइंट्स एचवैक बिजनेसेस हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एंड कूलिंग, जो एयर कंडीशनिंग रिपेयर उस पर काम करते हैं। और हमारे क्लाइंट्स हैं जो टोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस में। और इनको हम क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं उनको हमारा फोकस होता है कि हम उनको जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दें। ई कॉमर्स वगैरह में सेक्टर में हम काम अभी नहीं कर रहे। अच्छा सर, हर इदारे की एक यूनिक वैल्यू होती है। उसको लगता है कि ये जो एक चीज़ है जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ माशरे में या कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि टॉप स्पॉट की इस वक्त यूनिक वैल्यू क्या है, या जो एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऐड उसमें की है जो उसमें कोर वैल्यू एडिशन कर रही है? देखिए, जो हमारा कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी जो बिलीव्स हैं वो ये हैं कि एक तो बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान का नाम बाहर रोशन होना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड टॉप नॉच सर्विसेज जो कि बाहर प्रोवाइड की जा रही हैं उसी लेवल की, और इट्स चीपर देन व्हाट इट्स कॉस्टिंग इन। जो हमारा कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी जो बिलीव्स हैं वो ये हैं कि एक तो बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान का नाम बाहर रोशन होना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड टॉप नॉच सर्विसेज
جو کہ باہر پرووائڈ کی جا رہی ہیں اسی لیول کی, تو وہ ایک پاکستان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا کہ ڈالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہوں گا ان ٹرمز آف کلائنٹس, جو ہماری یونیک ویلیو, ہم نے اپنے پروسیس کو بالکل پن پوائنٹ کر لیا ہے ان 9 اسٹیپس. اگر آپ سروسز بیسڈ بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ مور کلائنٹس, تو آپ اف یو فالو دس 9 اسٹیپ پروسیس تو یو ول بی ایبل ٹو گیٹ مور کلائنٹس تھرو دیٹ پروسیس. صحیح. اچھا سر, ان 9 اسٹیپس کو میں چاہوں گا کہ ایک آپ مختصر بتا دیں. 9 اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس مارکیٹنگ 101. اگر بات کریں تو ایون 25 ایئرز اگو بھی یہی مارکیٹنگ کے رولس تھے جو ابھی ہیں, اصول وہی ہیں, ٹولس چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بات کریں تو اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آپ کے کلائنٹس کون ہیں, جسے ہم آئیڈیل کلائنٹ پروفائل کہتے ہیں یا ایواتار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے کلائنٹ کا ڈیٹا, مطلب اس کی ایج کیا ہے, کتنا میل ہے, فیمیلز ہیں, کس ایج بریکٹ میں آتے ہیں, ان کی منتھلی انکم کتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کن پرابلمس سے وہ بھی گزر رہے ہیں, اور آپ کا پروڈکٹ جو ہے یا آپ کی سروس جو ہے ان پرابلمس کی کیسے سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے, یہ ساری ریسرچ بیس ہوتی ہے آپ کی آئیڈیل کلائنٹ پروفائل میں. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نمبر 2 از میسیج. یو نیڈ ٹو ہیو اے یونیک میسیج. ہر کمپنی کا آپ دیکھیں گے, کوک ہے, پیپسی ہے, سب نے اپنا ایک یونیک سلوگن, مشن اسٹیٹمنٹ, میسیج ضرور ڈیولپ کیا ہوتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جو آپ کی کور بلیفس کو آگے بتاتا ہے کلائنٹس کو کہ بھائی ہم یہ چیز ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ کی ہوتی ہے آفر. اور آفر از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بلڈنگ بلاکس آف اینی بزنس, کیونکہ اگر آپ کی اچھی آفر ہے, نو میٹر ہاؤ, لائک اچھی آفر ہے اور آپ کی ایڈز میڈیا کور ہے, مطلب اچھی نہیں ہے, تو پھر بھی چانسز آر کہ آپ سکسیزفل ایڈز رن کر سکیں گے. آپ کی آفر اچھی نہیں ہے, آپ دنیا کا سب سے بہترین فیس بک ایکسپرٹ بھی بٹھا دیں گے, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. آفر کی آپ کو تھوڑی سی اچھی ایگزامپل اس طرح دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر ابھی ہم پاکستان انڈسٹری کی بات کریں تو پرفیومس کی ایڈس بہت زیادہ نظر آتی ہیں. تو اب ان کا اب کیا ہو رہا ہے کہ a good offer would be something like, let's say کہ کوئی پرفیوم میں پرفیوم آئل ڈلتا ہے obviously with alcohol and other stuff. تو اب جو کمپنیز کر رہی ہیں وہ 30% کر رہی ہیں, تو آپ 60, 70, 50% پرفیوم آئل ڈال کے you can give that a little bit higher price. لیکن آپ یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہمارا پرفیوم آئل زیادہ ہے, تو کسٹمرس کو کیا چاہیے, لانگ لاسٹنگ, تو ہماری لاسٹنگ جو ہے پرفیوم کی زیادہ ہوگی. تو دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ اے یونیک آفر. ہر بزنس کی ایک اپنی یونیک آفر ہوتی ہے, اور اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ٹو فگر آؤٹ کہ کون سی آفر اچھی چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ آپ پہلی آفر آپ کے ذہن میں آئی, آپ نے بنا کے لانچ کی, ڈیڈنٹ ورک آؤٹ, آپ نے کہا ہو یہ تو کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو کنٹینیوس ٹیسٹنگ چاہیے. اس میں 4-5 آفرز بنائیں گے تو جا کے ایک آفر آپ کی اچھی جو ہے وہ کسٹمر اس چیز کو پک کریں گے. آفر کے بعد ونس یو ہیو یور آفر نوٹڈ ڈاؤن, the third thing is you need to have a professional website اور اس کی proper SEO ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایک لوکل بزنس ہیں تو اس کا گوگل میں بزنس بھی موجود ہونا چاہیے. اس کی آپٹیمائزیشن ہے, وہ بڑی ڈیٹیلس ہیں. بٹ موونگ آن, the next thing you have to do is you have to have a lead magnet. Lead magnet is something, ایک valuable چیز آپ اپنے کسٹمر کو دیں گے for free in exchange of his email address, his name and his phone number. کیونکہ آپ نے ڈیٹا بیس بلڈ اپ کرنی ہے اور کل ان کو ای میلس بھی بھیجنی ہے. میں نے دیکھا پاکستانی بزنسز میں ای میل مارکیٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اسٹیپ نمبر 6 از بیسکلی ای میل مارکیٹنگ. آپ نے اپنے کسٹمرس کو کنٹینیوس ای میل کرنی ہے, جس میں آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے, اور آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ سے کیوں بہتر ہے اس حوالے سے. کیونکہ اگر آج کوئی آپ کی ای میل لسٹ میں آیا ہے, ہو سکتا ہے وہ 40 days بعد جا کے کنورٹ ہو. ابھی اس نے صرف سوچا ہے, ارادہ نہیں کیا میں نے لینا ہے. اب آپ اس کے سامنے رہیں گے تو آپ کو 40 days, 50 days, 20 days وہ کنورٹ ہو کے آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے. چانسز بہت انکریز ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتی ہے آپ کی پیڈ ٹریفک, وچ از اسٹیپ نمبر 7. پیڈ ٹریفک میں یو ہیو ٹو رن پیڈ ایڈس, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور یوٹیوب ایڈس ہونی چاہیے آپ کی. اور آج کل اٹس بیٹر کہ ویڈیو ایڈس ہوں, نہ کہ سنگل اسٹیٹک امیجز. ٹھیک ہے. کسٹمر ریلیشن شپ اینڈ انالیٹکس از اسٹیپ نمبر 8. اس میں یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کے پاس ایک کسٹمر آ گیا, اوکے, کسٹمر آیا, اس نے آپ سے ایک چیز پرچیز کی, اس کو آفٹر سروس کیا دے گا. ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بتا دوں, جو آپ کا بزنس بنتا ہے اٹس نیور میڈ آن سنگل کسٹمرس کے آج آیا, پرچیز کی, چلا گیا, بس ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ریپیٹ کسٹمرز آپ کا بزنس بیسکلی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسٹمر آپ کے پاس آیا, آپ اس کو واٹس ایپ میسج کریں, سر کیسی تھی سروس, اچھی تھی, آپ ہمیں جو ہے گوگل پہ ریویو دے دیں. ٹھیک ہے. آپ کچھ عرصے بعد لیٹس سے کہ آپ پرفیوم سیل کریں, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ بیسڈ آن کسٹمر 1 مہینے بعد میرے کسٹمر کا پرفیوم جو ختم ہو جائے گا یا واٹ ایور, آپ اس کو
اب آپ کے پاس وہ کسٹمر نے پرچیز کی، یو نو ان دا سسٹم کہ کب اس نے پرچیز کی. پیچھے ای میلز رکھیں، واٹس ایپ میسج رکھیں کہ سر ہم 30 days کے بعد ایک ای میل جائے یا میسج جائے وہ کسٹمر کو بولے کہ سر ہمارے پاس ایک اچھی آفر ہے اور یہ نیا پرفیوم برانڈ ہم نے لانچ کیا، یا آپ اس کو پھر سے ریپیٹ بائی کرنا چاہتے ہیں اسی پرفیوم کو، آپ 10% یا 20% آف لے لیں اپنے کسٹمرس کو انکریج کریں بائی کرنے کے لیے. تو کسٹمر ریلیشن شپ اور اینالیٹکس اینڈ دا لاسٹ از اسکیلنگ. جب آپ نے فگر آؤٹ کر لیا آپ کی آفر کام کر رہی ہے، آپ نے باقی اسٹیپس کمپلیٹ کر لیے ہیں، دین یو نیڈ ٹو اسکیل. اسکیلنگ میں ہوتا ہے کہ آپ بجٹ کیسے انکریز کریں گے اپنی ایڈس کا اور اس بزنس کو پھر بڑھائیں گے کیسے. صحیح. سر فیوچر میں اپنی آرگنائزیشن کو لے کے آپ کے کیا پلانس ہیں، کیا گولس ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے اب تک دیکھا ہو لیکن ابھی پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ ایک نہیں، 2 خواب ہیں. جی ہاں، 2 خواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو ایس میں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم لوگ ویل نون ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی یو ایس اے میں ہم آئیں ایز اے مارکیٹنگ ایجنسی جو ہے سامنے آئیں. اور پاکستان میں میرا گول یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو بزنسز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس وقت کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہوئی ہے آپ کو اپنے بزنس کو مارکیٹ کرنے کے لیے. سر انسپریشن آپ کی اس تھرو آؤٹ لائف میں کون رہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا ایک سکسیزفل کیریئر ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپریشن تو ہوگی. میں کہوں گا میرے فرسٹ باس جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، پاسبان آئی ٹی گروپ بڑا نام ہے، ہی واز مائی انسپریشن کیونکہ ایٹ اے ویری ینگ ایج انہوں نے جو ہے کافی حد تک ایس ای او کو سیکھ لیا تھا. میں بات کروں گا بس 24 25 26 ایئرز اولڈ. تو ان سے ہی میں نے جو بیسک ایس ای او کی ٹریننگ ہے انہوں نے مجھے خود دی ہے، ہینڈز آن ٹریننگ دی ہوئی ہے. تو وہاں سے میں انسپائرڈ ہوا. ان کا کام کرنے کا طریقہ، وہ کہتے تھے میں صرف 5 گھنٹے سوتا ہوں، لٹرلی 5 گھنٹے سوتے تھے. صبح 4-5 بجے سوتے تھے، 10 بجے واپس جو ہے وہ آفس میں موجود ہوتے تھے. ہارڈ ورکنگ ان سے میں نے سیکھی. مجھے پتہ لگا کہ ہارڈ ورک کیے بغیر آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے، آپ ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. تو ہی واز مائی ٹرو انسپریشن جن سے میں نے سارا کچھ سیکھا. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک. اس لیے میں کہوں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کائنڈ آف ہماری اس وقت ایک ٹرموائل سے گزر رہی ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں اپنے لیکچرز کے تھرو، جس میں موٹیویشنل ٹھیک ہے کام کرنے کے طریقے، آپ کس طرح فوکس رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کر کے اپنا گول اچیو کرنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جو موٹیویشن دی ہوئی ہے یوتھ کو، دیٹس ایبسلیوٹلی گریٹ. اچھا سر، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ویسے تو آپ نے بہت زیادہ کہہ لیں کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین کر دیا 9 اسٹیپس میں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات رہ گئی ہے تو کون سے 2-3 اسکلس، ٹاپ اسکلس ان کے پاس ہوں جو بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کو رن کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے، تو آئی ووڈ سے کہ نمبر 1، اگر وہ بزنس اونر ہے یا ایون کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، اپنی ویڈیوز کو پوسٹ کریں ریگولر بیسس پہ فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا چینلس پہ. یہ ابھی ہٹ نہیں ہوگا، 1 سال 1.5 سال 2 سال ایزیلی لگ جائے گا ان کو اس مقام کو اچیو کرنے میں. اور نمبر 2، اپنی ایک تو ویڈیو میں ہو گیا، نمبر 2 اپنی اسکلس کو انکریز کریں سیلس کے اندر. دے نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو سیل. اگر ان کو سیلنگ آ گئی ہے، وہ اچھی فیس بک ایڈز بھی بنا سکیں گے، وہ اپنی ویب سائٹ کو بھی ایسا بنا سکیں گے کہ جو لوگوں کو دیکھ کے جس میں کنورژنس بہتر ہوں یا سیلز زیادہ ہو سکے. صحیح. بہت بہت شکریہ اویس اشرف صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے انہوں نے کافی کمپریہنسو گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.